نعیم صاحب، کراچی کے مصطفیٰ عامر کا قتل کیس، دوست نے پہلے تشدد کیا، اس کے بعد اس پر فائرنگ کی اور پھر بلوچستان لے جا کر زندہ جلا دیا۔ یہ جو پورا واقعہ ہوا یہ تھا کیا؟ بٹ صاحب، اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہو کہ ہم نے اسی کراچی کے ایک پوش ایریا کے نوجوان ظاہر جعفر اور اس کی فرینڈ، واقعہ بڑا نور مقدم کیس جو تھا بڑا معروف تھا، اگر وہ یاد ہو تو دو بڑے خاندان پوش ایریاز کے رہائشی، غیر ملکی بیک گراؤنڈ، سفارتکاری سے منسلک رہے، وہ سارا واقعہ اگر یاد ہو تو اس میں ہم نے ایک جملہ کہا تھا کہ بعض ایسے معاملات ہیں جو گھر کی چار دیواری میں پوشیدہ رہتے ہیں، لیکن جب ان میں سے بارود نکلتا ہے، بم پھٹتا ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پس پردہ حقائق کیا تھے۔ یہ جو واقعہ آپ نے بتایا مصطفیٰ عامر کا، یہ 20 سال سے 30 سال کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان سے متعلق ہے، اور یہ اس حد تک سبق آموز ہے کہ کئی راز افشا ہو رہے ہیں۔ آنکھیں اور دماغ کھول دینے کے لیے وہ روح فرسا واقعات اس میں سامنے آئے ہیں کہ جو معاشرتی المیہ بھی ظاہر کرتے ہیں، ہمارے سرکاری محکموں کی غفلت اور کم مائیگی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، والدین کے رول پہ ایک بدنما داغ ہیں، اور اس سے بڑھ کے معاشرتی المیہ یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، ہمسائے بے خبر ہیں، علاقہ خاموش تماشائی ہے، متعلقہ محکمے دانستہ خاموشی کیے ہوئے ہیں۔ یہ سارے معاملات جو ہیں نا، یہ اس مصطفیٰ عامر کیس کے پیچھے کئی سبق دے رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر کیس کیا ہے؟ یہ دو گھرانے ہیں جن کے فیملی ریلیشنز ہیں۔ ارمغان ایک کریکٹر، ایک رول، دوسرا مصطفیٰ عامر۔ ان دو گھرانوں کے بارے میں جو تحقیق تفتیش پولیس کے ریکارڈ میں موجود ہے وہ، اور اس سے متعلق دیگر تفصیلات، ہم نے 2 3 4 روز تک اس کی ہر تہ تک جا کر ہر پہلو کو بڑے بغور باریک بینی سے دیکھا، اس پہ ریسرچ کی، اور وہ میٹر جو قریب حقائق ہے وہ ہم آج اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، یہ واقعہ ہوا کیسے؟ مطلب کہ وہ کیا حالات بنے کہ یہ قتل تک واقعہ پہنچا؟ DHA کراچی کا پوش ایریا، وہاں کے رہائشی BBA کا طالب علم مقتول جو مصطفیٰ عامر ہے، BBA کا طالب علم، اور ارمغان جو ایک ادارہ چلا رہا تھا، ایک فرم، پر سب کال سینٹر ہی چلاتا تھا، لیکن کال سینٹر ستمبر 2024 میں بند ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ہاؤس کوئی تھا۔ سافٹ ویئر ہاؤس ایسا تھا جس کی پولیس نے جب تلاشی لی تو پولیس کے بقول وہاں ایسے ایسے انکشافات ہوئے کہ جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ گھر کی چار دیواری کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور جو مقتول فیملی کے لوگوں نے اس خاندان کے بارے میں بتایا، ہم نے تحقیق کی۔ پر صاحب 6 جنوری کو یہ گھر سے نکلتا ہے، مصطفیٰ عامر 22-23 سال عمر ہے۔ یہ جو فرم سو کالڈ کمپنی ہے، اس کمپنی کے جتنے متعلقین ملازمین جو بھی ہیں وہ 20 سے 30 سال کی عمر میں ہیں، ان میں درجنوں لڑکے لڑکیاں شامل ہیں۔ یہ 6 جنوری کو یہ جاتا ہے گھر سے۔ اس کی والدہ ہیں مصطفیٰ کی وجیہہ عامر، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہے ماشاءاللہ، میری بہت ڈیٹیل ان سے گفتگو ہوئی ہے، میں نے ان سے رابطہ کیا اور ان سے تمام حقائق جانے۔ اچھا، وہ یہ کہتی ہیں کہ 6 کو انتظار کیا، شام تک انتظار کرتے رہے، ہم فون کرتے رہے، ہر دوست، رشتہ دار، عزیز و اقارب، ہمارے بچے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ تھانہ متعلقہ جو ہے ان کا DHA کا درخشاں، وہاں وہ جاتی خاتون، وہاں جا کے وہ کہتی ہے پولیس والوں سے کہ میرا بیٹا 22-23 سال عمر ہے، مصطفیٰ عامر اس کا نام ہے، عامر شجاع میرے ہسبینڈ ہیں، وہ ریٹائرڈ آفیسر ہیں ایکسائز ٹیکسیشن کے، تو وہ میرا بچہ لاپتہ ہے۔ وہ کہتے ہیں تحریر دے دو۔ یہ خاتون زبانی بتاتی ہیں، تحریر نہیں دیتی، بیان دیتی ہیں۔ استغاثہ 2 طرح کا ہوتا ہے، درخواست 2 طرح کی، ایک یہ ہے کہ آدمی تحریر دے اپنی، ایک یہ ہے کہ بیان دے۔ پولیس والوں نے ان کا بیان لیا
اور بیان میں ہی انہوں نے شک ظاہر کیا وجیہہ عامر نے کہ میرے بیٹے کو نامعلوم فرد یا افراد, مطلب اٹ کوڈ بی ون اور مور دین ون, یہ ایف آئی آر کی تحریر ہے. یہ مقدمے میں درج تھانے میں جو ہے اس میں یہ کہتی ہیں کہ مجھے شک ہے, قوی شک ہے, شبہ ہے کہ میرے بچے کو کسی ایک شخص نے یا کئی افراد نے اغوا کر لیا ہے. پولیس والے 365 تعزیرات پاکستان کی دفعہ اس کے تحت مقدمہ درج کر لیتے ہیں. اچھا, کیا والدہ کو پتا تھا کہ اس نے جانا کدھر ہے؟ ارمغان کی طرف اگر یہ گیا تھا تو والدہ کے نالج میں تھا؟ دیکھیں, روٹین میں کوئی بچہ ہمارے گھر سے باہر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کزنز کے ساتھ گیا ہوگا, پھپھو گھر گیا, ماموں گھر گیا, چچا گھر گیا, ٹھیک, نانو گھر گیا, دادو گیا. لیکن 22-23 سال کا اگر بچہ جاتا ہے تو والدہ تو پوچھتی ہیں کہ کدھر جانا ہے. بچہ روٹین میں ارمغان کے گھر جاتا تھا, اس کمپنی کا ایک فرد تھا, گھریلو تعلقات مراسم تو تھے, یہ تو سارے مان لیں, پولیس تفتیش میں لکھا ہے کہ گھریلو تعلقات تھے. خاصی بڑی ہیوی تفتیش ہے پولیس کا ریکارڈ جو میں نے سارا جو ہے نا گو تھرو کیا ہے. پولیس کہتی ہے کہ یہ والدین کو پتہ تھا, علم تھا کہ یہ فلاں جگہ پہ جاتا ہے, کاروبار کرتا ہے, جاب کرتا ہے, یہ الگ بات ہے, لیکن یہ علم تھا وہاں جاتا ہے. انہوں نے ارمغان کے گھر بھی لامحالہ پتہ کیا, ہر جگہ پتہ کیا, پتہ نہیں چلا. وہ اپنی گاڑی پہ گیا تھا, اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے. پورے شہر کے سی سی ٹی وی کیمرے جو ہیں چھان مارے گئے کہ کہیں گاڑی دیکھی گئی, گاڑی کہیں نہیں تھی. انہوں نے کہا جی کہ یہ اب کافی دن گزر گئے تو یہ شک شبہ جو ہے وہ یقین میں تبدیل ہونے لگا کہ واقعتاً کسی نے اس کو اغوا کیا ہے. لیکن اسی بیچ میں جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں انہیں ایک رینسم کال بھی آتی ہے. بیرون ملک سے ایک غیر ملکی نمبر سے ایک کال آتی ہے کہ تاوان دیں 2 کروڑ روپے تک. انہوں نے وہ نمبر سیو کر لیا, پولیس کو دے دیا, پولیس سے شیئر کیا نمبر. وہ نمبر غیر ملکی تھا. پولیس اس نمبر کے ذریعے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے, وہ سارے کا سارا جو جیو فینسنگ تھا اس کے ذریعے یہ تلاش کرتی ہے کہ نوجوان کی گاڑی کہاں گئی. 2-3 اسپاٹس پہ چیک کرنے کے بعد وہ ایک دم پھر لاپتہ, کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. اس کال کو ٹریس کیا گیا جس کے تحت یہ پتہ لگا کہ یہ کال جس شخص نے کی ہے وہ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان میں بیٹھ کے غیر ملکی سم استعمال کر رہا ہو. یہ بھی رینسم کے لیے ایک طریقہ ہے, پاکستان میں بھی ہے, دنیا جہان میں ہے کہ وہ پاکستان سے ہی کال کرے لیکن غیر ملکی سم کے ذریعے. تو پولیس اس کی ادھر لوکیٹ کرتی رہی, ڈھونڈتی رہی, کچھ پتہ نہیں چلتا. ایک شک گزرا پولیس کو کہ یہ ارمغان جو ہے یہ آخری وقت تک 7 تاریخ کی صبح ارلی مارننگ تک تمام شواہد موجود ہیں کہ گاڑی یہاں انٹر ہوئی ہے, گھر میں گئی ہے, اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں. پولیس والدہ کے پوچھا, اس سے بات کی, اس نے کہا جی یہیں جاتا آتا تھا, اس سے ملتا تھا, ہمارا فیملی فرینڈز ہیں فلاں. پولیس وہاں جاتی ہے ریڈ کرنے کے لیے, اور یہ جاتی ہے اس وقت جب 1 ماہ تقریباً گزر چکا ہے, یعنی 8 تاریخ 8 فیبروری, اس ماہ کی 8 تاریخ کو وہاں جاتی ہے, نوک کرتی ہے, کوئی نہیں آتا, دروازہ کھلواتی ہے, کھلتا ہے, پولیس ابھی جانے لگتی ہے تو پولیس پہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس سے پہلے آپ یہ چور کی داڑھی میں تنکا دیکھیں, ایک ڈی ایس پی اور ایک کانسٹیبل 2 زخمی ہو جاتے ہیں فائر لگنے سے. فائر کون کرتا ہے؟ ارمغان. ہمسائے بھی فائرنگ کے بعد ان کے باہر نکل آتے ہیں, رش لگ جاتا ہے. پولیس کو دیکھ کے ویسے ہی رش تھا. اب میں نے یہ سوال کیا ایک ڈی ایس پی سے, متعلقہ ڈی ایس پی جو ہیں, میں نے کہا جی یہ بغیر سوچے سمجھے فائرنگ ہوئی ہے یا ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے؟ اس نے کہا پولیس تو باوردی تھی, گاڑی بھی کھڑی تھی, ہوٹر چل رہا تھا, تو یہ اس نے پولیس پہ دانستہ فائرنگ کی. میں نے کہا جی اس کی ریزن کیا تھی؟ کہتے ہیں ہمیں 2 باتوں کا یقین ہو گیا. ایک تو یہ یقین ہو گیا کہ اس گھر میں چور ہے اور اس گھر میں ہی اس مصطفیٰ عامر کا سراغ ملے گا. ایک تو یہ یقین ہو گیا کہ فائر ہوئی ہے, ڈیٹیلیشن ہوئی ہے, مزاحمت ہوئی ہے. دوسرا اس نے کہا کہ یہ بات بعد میں ثابت ہوئی کئی روز بعد کہ پولیس پہ فائرنگ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس کو انگیج کر دیا جائے. اس دوران وہ وہاں سے شواہد پہلے تو اس کو یقین تھا کہ ہم نے لاش ٹھکانے لگا دی ہے, بندہ غائب ہے, ثبوت نہیں ملے گا, ہم پہ کوئی الزام ہی نہیں آئے گا. اپنی طرف سے ملزم جو ہے وہ بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہو کے سو جاتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں چور جو ہے نا اپنے نشان چھوڑ جاتا ہے. چوری کے نشان نہیں مٹتے, قتل چھپتا نہیں, خون جو ہے وہ خود آواز دیتا ہے. یہ مشہور مثالیں. وہاں کیا ہوتا ہے کہ جب پولیس پہ فائرنگ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دوسرا شک یہ گزرا,
اس کو ہم نے چیک کیا کہ ہمیں انگیج کیا گیا فائر کر کے کہ پولیس پارٹی کو انگیج کر لو. اس دوران ملزم جسے یقین نہیں تھا کہ پولیس مجھے پرسو کر کے پکڑ لے گی, قابو کرے گی, ملزم ارمغان جو ہے وہ وہاں سے وہ ثبوت مٹاتا ہے اپنا ڈیٹا کمپیوٹر کا, بندوقیں سائڈ پہ کرتا ہے. اس کے گھر سے اسلحہ ملا ہے بڑی تعداد میں, جدید اسلحہ, رائفلیں, پسٹل وغیرہ نہیں, چھوٹا ہتھیار نہیں, بڑے گنز, وہ گنز ملی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جب ہمیں یہ یقین ہوا کہ یار اس نے ہمیں انگیج کیا, ہم نے اپنے زخمیوں کا علاج کرایا, وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے, دونوں ڈی ایس پی بھی کانسٹیبل بھی وہ فائن. اب یہ جب اتنا معاملہ چڑھتا ہے, پولیس فائرنگ بھی برداشت کر لیتی, سارا کچھ ہوتا ہے, پھر کال کی جاتی ہے, کراچی بھر کی پولیس وہاں آ جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ایک گھر میں ریڈ کرنے گئے تھے, وہاں سے اشتہاری مجرموں نے, پولیس کا پہلے کال چلی ہے وہ یہ ہے کہ اشتہاری مجرموں نے مزاحمت کی ہے اور پولیس پہ فائرنگ شروع کر دی ہے یک طرفہ. جوابی فائرنگ تو نہیں, پولیس نے تھوڑی فائرنگ کی تھی, پولیس تو گھر میں انٹر ہو رہی تھی جسٹ فار ریڈ, سرچ کرنا تھا نا, سرچ کے لیے جا رہی تھی. پولیس پارٹیاں آ جاتی ہیں اور وہ چاروں طرف سے گھر کو گھیرے میں لیتی ہیں اور ملزم سے وہی طریقہ اپناتی ہیں کہ ہمیں حوالے کر دو وگرنہ سخت ایکشن ہوگا. تو وہ پھر گھر والے سارے کہتے ہیں کہ فوراً خاموش ہو جاؤ. فائرنگ رکتی ہے ارمغان کے گھر سے, پولیس والے آتے ہیں اندر, اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا, اسی بیچ میں جو ارمغان کے گھر پہ لیپ ٹاپس تھے, کہتے ہیں کہ 64 لیپ ٹاپس وہاں سے ملے, ڈیلیٹ کر دیا گیا تمام ڈیٹا. اس کو ڈر بھی یہی تھا کہ اگر پولیس آ گئی اور پولیس نے دیکھ لیا جو وہ وہاں پر کام کرتے تھے وہ بے نقاب ہو جائیں گے. بٹ صاحب, پولیس نے دوران تفتیش ارمغان اور شیراز, اس کا ایک دوست, دو پکڑے. ان سے تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے نا, اس کی روشنی میں ایک رپورٹ تیار کی ہے. کیا لکھا؟ اس رپورٹ میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ کرپٹو کرنسی ایک نشہ ہے, ویڈ ایک پودے کو کہتے ہیں, وہ پودا جو آئس سے بھی خطرناک نشہ پیدا کرتا ہے. ویڈ کا نشہ خود کرنا, ویڈ نوشی اور ویڈ فروشی, وہ نشہ فروخت بھی کرنا. دو, تیسرا منشیات کی دیگر اقسام, وہ پاکستان اور بیرون پاکستان کمپیوٹر کے ذریعے. یہ جو کام سپٹمبر 2024 سے پہلے جاری تھا کال سینٹر کا, کال سینٹر کی آڑ میں پولیس کے بقول 4 دھندے ہوتے تھے. کون کون سے؟ فوریکس, ہنڈی نمبر 2, ویڈ کا کاروبار نمبر 3, اور منشیات کی 4-5 دیگر اقسام, ان کی فروخت خرید. یہ یہاں پولیس کے بقول ہوتی تھی. یٹ ٹو بی ڈٹرمن. اب مزید جب عدالت میں جائے گا کیس, ابھی تو پولیس کا معاملہ ہے, پولیس کی تفتیش ہم بتا رہے ہیں آپ کو. اس کے بعد جو ہے نا پھر ابھی آنا ہے دوسرا مرحلہ, پھر تیسرا مرحلہ, پھر چوتھا مرحلہ. یہ 3 مرحلے باقی ہیں. ہم قبل از وقت یہ بات کہہ رہے ہیں پولیس کے بقول, ایک کمرہ ایسا تھا جو پولیس نے سارے گھر کی تلاشی لے لی لیکن اس کمرے تک نہیں پہنچ سکے. خود پولیس والوں کو بقول کہہ رہے وہ کمرہ اتنا خفیہ تھا جو ٹچ سسٹم کے تحت کھلتا تھا. بایو میٹرک کون کرتا تھا؟ ارمغان. صرف ارمغان, کوئی اور شخص کھول نہیں سکتا تھا. وہ ارمغان کے ہاتھ سے کھلوایا پولیس نے. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, لیٹسٹ انفارمیشن اپنے ناظرین کے لیے. پولیس نے علاقہ مجسٹریٹ کراچی کو ایک درخواست دی پرسوں, یعنی ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں پرسوں. اس نے درخواست میں یہ لکھا کہ ہمیں اس کمرے سے ملنے والے ٹیبلٹ اور کمپیوٹر کا ریکارڈ, اس کا فرینزک کرانے کی, اس کو اوپن کرنے کی اجازت دی جائے. یہ پولیس نے جو اجازت لی ہے, ایک انسپیکٹر کے بقول اس نے مجھے بتایا کہ بھائی یہ اگر وہ کمپیوٹر کھل گئے اور ڈیٹا میسر ہوا, ریکور کر گئے, ریٹریو کر گئے, تو اس ڈیٹا کے بعد ہوش ربا انکشافات ہوں گے. میں نے کہا جی تمہیں کیسے یقین ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو اجلت میں کمپیوٹر بند کرنے کی, اس کو آف کرنے کی, ڈیٹا ضائع کرنے کی کوشش کی گئی, ہم چونکہ اوپر پہنچ گئے تو ہم نے وہ سارا کھلا دیکھا, اور اب اس کو جو ہے نا اثر نو اس کا ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں نکالنا ہے. تو وہ جب ڈیٹا نکالیں گے تو آپ کو, اس نے بلکہ مجھے کہا کہ جی خبر تو پھر آپ کو ملے گی جب یہ آپ کو پتہ لگے گا سارا کچھ ہم اکٹھا کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا یہ اتنا خوفناک ایشو ہے جو مصطفیٰ عامر کے قتل تک پہنچا, اور یہ کئی اور جانیں لے سکتا تھا, کئی افراد کی
جانے جانے کے ساتھ ساتھ عزت بھی سٹیک پہ تھی. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ یہاں بعض لڑکیاں ایسی تھیں جو یہاں اسی کرنسی کا کاروبار میں شامل تھیں. ایک لڑکی خاتون جس کا نام لیا جا رہا ہے باہر ملک سے, یہ پتہ لگ جائے گا ابھی آپ کو, پتہ جب ڈیٹیل آئے گی تو. اس تھانے دار کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ ساری ڈیٹیل اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ اور کوئی مصطفیٰ عامر نشانہ نہ بنے. 7 جنوری 2025 کو جو اطلاع پولیس کو پہنچی, اس اطلاع کے بعد پولیس نے اغوا کا 365 کا مقدمہ درج کر لیا. اس مقدمے میں وجیہ عامر یہ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو اس طرح کسی نے اغوا کر لیا. پولیس پہ فائرنگ ہوتی ہے, پولیس جاتی ہے, جواب ملتا ہے, ریکارڈ لے آتی ہے, پکڑ لیتی ہے, ارمغان کو پکڑ لیتی ہے. اس کی نشاندہی پہ شیراز اٹھایا جاتا ہے. یہ شیراز جو ہے اسے شاویز بھی کہتے ہیں. ایک اور بات اس میں پتہ لگی, یہ 5-7 جو مین کریکٹرز ہیں ان کے سب کے شناختی کارڈ ایک سے زائد ہیں. اچھا, نام مختلف ہیں, ایک میں تو ولدیت بھی مختلف ہے. ارمغان کے بھی 2 آئے ہیں شناختی کارڈ. 2 شناختی کارڈ تو وہ ہیں جو اس سے برآمد ہوئے, جو گھر سے ریکارڈ نکلا ہے, جو ڈیٹا مل رہا ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے نام بھی مختلف ہیں, ولدیت بھی تبدیل کی گئی ہے, اور ایڈریس ہر ایک میں مختلف ہے. تو میں نے ان کی والدہ سے پوچھا, وجیہ عامر سے, میں نے کہا بڑا افسوسناک کہ آپ کا واقعہ کوئی شبہ نہیں ہے, اس میں جوان بچہ گیا آپ کا, تو یہ بچیوں کے 2 نام آئے ہیں. انہوں نے کہا جی یہ 2 بچیاں اس قتل کے کیس میں شامل نہیں ہیں. ایک اور ہے. میں نے کہا اس کا نام بتائیں, کہ جی میں یہ نام عدالت میں دوں گی. میں نے کہا جی وہ کیوں, ہم تک تو پہنچ گئے ہیں بہت سے نام. اس نے کہا میں عدالت میں دوں گی اس لیے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بالعموم, اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, وہ بالخصوص ہمارے اس کیس کو غلط رنگ دے رہا ہے. ایسے ہی وجیہ عامر جو ہیں وہ بعض اینکر سے, بعض ویلاگر سے بہت تنگ تھیں, اور وہ کہتی ہیں میں عدالت میں ان کے خلاف سو کروں گی. میں نے کہا جی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ جو رتب و یابس, جو جھوٹ بے بنیاد کہانیاں بتائی جا رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا بی بی آپ کے بیٹے پہ, وہ بہت جذبات میں تھیں, ظاہر ہے ان کا جوان بیٹا گیا ہے, ان کا حق بھی تھا. میں نے کہا جی بی بی آپ کے بیٹے یہ پہ کوئی پہلے مقدمہ تھا منشیات فروشی کا, ANF نے کوئی ریڈ کیا تھا, گرفتار کیا تھا؟ انہوں نے کہا بے بنیاد جھوٹ. کہتے ہیں 3 سال پرانا کیس ہے. انہوں نے جنائی کر دیا, انہوں نے کہا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, یہ بے بنیاد جھوٹ ہے. میں نے کہا جی آپ کے ہسبینڈ کے بارے میں, عامر شجاع صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہوا, ان پہ الزام. انہوں نے کہا جی وہ بھی بالکل جھوٹ. یہ اصل میں کچھ ہائپ کریٹ ہو گئی. ایسی کیس میں ہائپ کریٹ ہو بھی جاتی ہے, کیونکہ ابھی تک دیکھیں نا, اب ہم ریکارڈ پہ کہ اب اتنے دن بعد, 1 ماہ اور کوئی 15 دن بعد قبر کشائی ہو رہی ہے.